حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت نصف رمضان مبارک 3 ہجری کو ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی۔ اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اور پھر پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام حسن ہے۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی، 7ویں دن عقیقہ کیا اور آپ کے بالوں کی مقدار کے برابر چاندی کو صدقہ کیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اسماء گرامی کے حوالے سے حضرت امام ابن الاسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کا قول انہوں نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین ناموں پہ پردہ ڈالا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھنے سے پہلے عرب کی پوری تاریخ کے اندر کسی نے بھی اپنے بیٹوں کا نام نہ حسن رکھا نہ حسین رکھا۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا، اور اس لیے کہ اللہ نے ان ناموں پہ پردہ ڈالا تھا، اور یہ بھی خصوصی اعزاز ہے رسول پاک علیہ السلام کے نواسوں کا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ مشابہت بہت زیادہ تھی۔ چہرہ مبارک کے حوالے سے بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی، کوئی بندہ بھی دوسرا ایسا نہیں تھا جو امام حسن سے زیادہ نبی علیہ السلام کے مشابہ ہو۔ آپ سب سے زیادہ سب سے بڑھ کے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، اور امام حسن کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہل بیت اطہار اور رسول پاک علیہ السلام کے نواسوں سے محبت، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی ذی شعور اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور کتب احادیث کے اندر اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہی ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا تھا، بٹھایا تھا۔ کہتے رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحامل الحسن وهو یقول، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ امام حسن کو اٹھایا تھا اور یہ کہہ رہے تھے، کیا جملہ بولا پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمان لگے اے حسن تمہارے پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ ہے محبت صحابہ کی سرکار کے نواسوں کے ساتھ۔ اب اتنا بڑا جملہ تو بندہ اسی سے کے بارے بولتا ہے جس سے محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہو۔ کہا حسن تمہارے پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور دوسرا جملہ کیا بولا؟ فرمانے لگے شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، فرمایا اے حسن تمہارے پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تم رسول پاک علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہو، حضرت علی سے مشابہت نہیں رکھتے ہو۔ یہ جملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا جب کہ آپ نے امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا اور فرمایا اے حسن تمہارے پہ میرے ماں باپ قربان ہوں کہ تم رسول پاک علیہ السلام سے مشابہ ہو، حضرت علی سے مشابہ نہیں ہو۔ یہ جملہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بولا تھا۔ جب بولا تو حدیث پاک میں ہے کہ حضرت علی یہ جملہ سن کے مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے یہ جملہ سن کے، یعنی یہ ایک محبت کا انداز تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا سرکار کے نواسوں کے ساتھ، اور یہ محبت سیکھی بھی صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تھی کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے بھی امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا، یعنی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مزاج تھا، جیسے سرکار کرتے تھے ویسے صحابہ بھی کرتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول پاک علیہ السلام نے امام حسن کو اٹھایا تھا اور کیا دعا کی، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں تو بھی میرے حسن سے پیار کر۔ اور صحیح مسلم شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا کہ یا چھوٹا بچہ تھا اتنے میں امام حسن دوڑ کے آئے اور سرکار معظم علیہ السلام کے سینے سے لگ گئے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگے تو سرکار معظم علیہ السلام نے دعا کی، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی میرے حسن سے پیار کر، اور مولا جو حسن سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ یہ دعا سرکار معظم علیہ السلام نے مانگی امام حسن کے لیے بھی، اور جس نے امام حسن سے پیار کرنا اس کے لیے بھی۔ حدیث پاک میں حکم کے اعتبار سے بھی فرمایا، حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی فلیحبہ، پر جو مجھ سے پیار کرتا ہے اسے چاہیے کہ حسن سے بھی پیار کرے۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ نے کس طرح اس عہد کو نبھایا اور کس طرح پھر اس پیغام کو آگے پہنچایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو سرکار ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے امام حسن کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّهُ، بس جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ حسن سے پیار کرے۔ اور پھر کیا فرمایا وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، فرمایا جو یہاں موجود ہے وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دے جو اب موجود نہیں ہے۔ اور صحابہ نے کس طرح پہنچایا کہ دیکھو نا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تابعین کو بتایا، انہوں نے پھر آگے، اور آج چلتے چلتے ہمارے دور کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے اور ہم بھی سرکار کی غلامی میں اس کو آگے پہنچا رہے۔ تو یہ ہے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کا عہد وفا۔ اگر صحابہ بیان نہ کرتے تو آج ہم تک کس طرح پہنچتی؟ یہ تو دین تب ہی ختم ہو جاتا۔ تو کتنے جھوٹے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ اہل بیت اطہار کے ساتھ معاذ اللہ ان کی لڑائیاں تھیں۔ لڑائی نہیں تھی بلکہ محبت تھی، اور محبت بھی اس انداز کی تھی کہ خطبہ امام حسن دینے کھڑے ہوئے اور اس خطبے سے پہلے سرکار کے صحابی نے امام حسن کے فضائل پہ خطاب فرمایا اور بتایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہے وہ اس تک میرا پیغام پہنچا دے جو موجود نہیں۔ پھر کہنے لگے لولا کرامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حدثت به ابدا، سرکار کے صحابی نے کہا اگر سرکار کا کرم نہ ہوتا، اگر رسول پاک علیہ السلام کا فضل نہ ہوتا تو میں یہ بات بیان ہی نہ کر سکتا۔ کہتے اگر میں نے بیان کیا ہے تو سرکار کے فضل کے سہارے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چاہیے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ اپنی شان کے لیے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ کیا علی شان تھا۔ فَأَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، اے لوگو جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حسن بن علی ہوں۔ اور میں کون ہوں؟ انا ابن النبی، میں اللہ کے رسول اسلام کا بیٹا ہوں، یہ سرکار کے نواسے ہیں۔ میں اس ذات کا بیٹا ہوں جس ذات کو رب نے سارے جہانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اب میں اس ذات کا بیٹا ہوں جس ذات کو رب نے سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ میں اس ذات کا بیٹا ہوں جس ذات کو رب ذوالجلال نے سارے لوگوں کو رب کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ میں اس ذات کا بیٹا ہوں جس ذات کو رب نے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں نا، امام حسن نے نسبت کی سرکار کی طرف اور بتایا ہماری جو شانیں ہیں یہ شانیں رسول پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہیں۔ یہ نہیں کہ امام حسن کو یہ شان مستقل ان کی ذات کی وجہ سے ملی، نہیں، کائنات میں رب نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے دیا ہے۔ جس کی جتنی نسبت قریب تھی رب نے شان ان کی اتنی بڑھا دی، اور جس نے اپنا تعلق توڑا رب نے رسوار اور خائب و خاسر کر دیا۔ امام حسن نے سرکار کی طرف ہر نسبت کر کے بتایا کہ میں حسن ہوں، میں رسول پاک علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور وہ اللہ کے رسول جن کو رب نے بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، سراج منیر بھی بنایا، اور اللہ نے اپنی طرف بلانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔
اور فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا میرا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جس گھرانے میں جبریل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوا کرتے تھے۔ اس گھر میں جبریل علیہ السلام وحی لے کے آیا کرتے تھے، میرا تعلق اس گھر کے ساتھ ہے۔ کتنا بڑا رد کیا امام حسن نے رافضیوں کا، کہ رافضی کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحی لے کے آیا کرتے تھے معاذ اللہ، اور پھر ہر امام پہ وحی نازل ہوتی ہے معاذ اللہ۔ امام حسن نے کہا یہ غلط ہے۔ فرمایا میرا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جس میں جبریل علیہ السلام وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وحی لے کے آتے ہیں، پھر آیا کرتے تھے۔ جب سرکار دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے وحی کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے، لیکن فرمایا میرا تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا میرا تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہے جن کی شان میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تو یہی چاہتا کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے۔ وہ کون ہیں کہ جن کا تعلق اہل بیت سے ہے؟ وہ سرکار کی ازواج، سرکار کی اولاد، نبی علیہ السلام کے وہ رشتے جن کو سرکار نے اپنا اہل بیت قرار دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارا گھرانہ ہی پاکوں کا گھرانہ ہے۔ سرکار کی بیویاں بھی پاک ہیں، آپ کی اولاد بھی پاک ہے، آپ کے نواسے بھی پاک ہیں، اور جن کو سرکار نے اپنا اہل بیت کہا رب نے سب کو پاکی عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہے کہ جس گھرانے کے ہر فرد کے ساتھ محبت کو اللہ نے فرض کر دیا ہے، کہ جن کے گھر کے ہر فرد کے ساتھ پیار اور مسلمان کے لیے ضروری کیا کہ کسی ایک ذات کا بے ادب بھی وہ اسلام کے اندر رہ نہیں سکتا، کسی ایک ذات کی بے ادبی کرنے والا وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے بالآخر اور جہنم میں جا کے گرتا ہے۔ اور ہمارا گھرانہ اتنا مقدس گھرانہ ہے، یہ سارا تعارف وہ ہے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کروایا ہے۔ اور بحمد اللہ اس تعارف پر اس وقت پوری روئے زمین میں اگر کوئی یہ سارے تعارف کو مانتا ہے اور عمل کرتا ہے وہ فقط سنی کا سینہ ہے، وہ اہل سنت ہے، کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو رسول پاک علیہ السلام کی شانوں کا انکار کرتا ہے، وہ سرکار معظم علیہ السلام کے اہل بیت کا انکار کرتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام کے اصحاب کا انکار کرتا ہے۔ سنی وہ خوش نصیب ہے جو سرکار کی شانیں بھی مانتا ہے، سرکار کی آل کو بھی مانتا ہے، سرکار کے اصحاب کو بھی مانتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عبادت اور آپ کا تقوی، روزانہ کا معمول آپ کا کیا تھا؟ آپ نماز فجر پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے رکھتے، ذکر و اذکار کرتے رہتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا، اور اس کے بعد پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دین پڑھاتے تھے۔ لوگ آ جاتے دینی مسئلے پوچھنے کے لیے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دین کے مسئلے بتاتے تھے۔ یہ تاریخ مدینہ 80 جلدوں کی کتاب، اس کی 13ویں جلد میں یہ موجود ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے، اور اس انداز میں کیے کہ سواریاں ساتھ ہوتی تھیں اور آپ سواری پہ بیٹھتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سواری پہ بیٹھا ہوں، میں سواری پہ نہیں بیٹھوں گا، چونکہ میں نے اللہ کے ذات کے شوق میں جانا ہے، میں نے رب کے گھر کے طواف کے لیے جانا ہے، میں نے حج کرنے کے لیے جانا ہے، اس لیے سواری پہ نہیں بیٹھوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 2 مرتبہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا، اور 3 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا مال خرچ کیا، اور آدھا مال میں تقسیم بھی اتنی شاندار کی کہ جوتے کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، ایک حصہ خرچ کر دیا، موزے کے 2 حصے ہوتے ہیں دایاں بایاں، تو ایک راہ خدا میں خرچ کیا۔ ایک دفعہ ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اس کو اتنا مال دیا کہ اس سے اٹھایا ہی نہیں گیا۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سواری دی، پر چل اس پہ لاد کے لے جا، یعنی پہلے تو مال اتنا دیا کہ اٹھایا نہیں گیا، اور پھر سواری خود دی۔ اور اسی طرح ایک دفعہ ایک بڑھیا نے امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی، تو امام حسن نے اس کو 1000 دینار اور 1000 بکریاں عطا فرمائیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک بندے نے سوال کیا
تو آپ نے اپنے خادم سے کہا وہ 50,000 درہم لے کر آؤ، چاندی کے سکے، وہ لے کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ 5,000 جو سونے کے سکے وہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آ۔ آپ نے مانگنے والے کو یہ سب کچھ عطا فرما دیا۔